الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام دینی و فقہی مسائل کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارے آج کے اس پروگرام میں جو مہمان شرکت فرما رہے ہیں ان میں یہاں اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں مکرم و محترم مولانا ظہیر احمد خان صاحب اور مکرم و محترم حافظ مشہود احمد صاحب۔ ناظرین کرام، اگر ہم مذاہب پر غور کریں، ان کو دیکھیں تو یہ نظر آتا ہے کہ ہر مذہب میں عبادات کا حکم ملتا ہے۔ وہ عبادات انفرادی بھی ہیں اور اجتماعی بھی ہیں۔ اجتماعی عبادات کے لیے اکٹھا ہونے کے لیے کوئی طریق ہونا چاہیے، کوئی ذریعہ ہونا چاہیے، کوئی وقت مقرر ہونا چاہیے، کوئی ایسا سسٹم ہونا چاہیے جس کے ذریعے اکٹھا کیا جا سکے۔ تو مختلف مذاہب میں ہمیں مختلف شکلیں نظر آتی ہیں۔ کہیں جو ہے وہ ناقوس بجا کر جو ہے وہ بلایا جاتا ہے، کہیں بیگل بجا کر، کہیں گھنٹی بجا کر۔ لیکن اسلام میں جو سب سے اہم عبادت ہے، روزمرہ کی جو حصہ ہے، نماز کے لیے جمع ہونا اور اس کا ادا کرنا، اس کے لیے اذان کا طریق رائج ہے۔ اگر ہم دوسرے مذاہب سے اس بات کا موازنہ کریں تو یہ بات بہت بدیہی ہے اور فوراً نظر آنے والی ہے کہ دوسرے ان مذاہب میں وہ غرض تو پوری ہو جاتی ہوگی، اعلان ہو کہ یہ وقت ہو گیا، وہ گھنٹی بجے، ٹن ٹن کی آواز آئے یا بیگل بجے اور اس سے لوگ جمع ہو جائیں، لیکن اس کے نتیجے میں کوئی اس عبادت کی طرف رغبت دلانے والا پیغام اس کے اندر ہمیں نظر نہیں آتا۔ لیکن جب ہم اسلام کے طریق پر غور کرتے ہیں کہ جہاں عبادت کے لیے جب بلایا جاتا ہے، اس اعلان کا وقت کیا جاتا، اس وقت کا اعلان کیا جاتا ہے، تو اذان کے الفاظ جو ہیں وہ بلند آواز سے کہے جاتے ہیں۔ اور اذان کے وہ الفاظ اگر آپ غور کریں تو ایک بہترین خلاصہ پیش کرتے ہیں اسلامی تعلیمات کا، اور اس چیز کی کامیابی کا، اس چیز کے فلسفے کو بھی بیان کرتے ہیں جس کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ اسلام میں یا کسی بھی مذہب میں دراصل بنیاد جو ہے وہ توحید ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی توحید کے اعلان سے، پرشوکت اعلان سے یہ آغاز ہوتا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی ہے، اور پھر اس نماز کے جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ اس کے طرف آ جاؤ کیونکہ اس کے نتیجے میں تمہیں فلاح ملے گی۔ تو یہ ایسا پیارا اور پرحکمت بیان ہے جو اور ہمیں کسی مذہب میں نہیں ملتا۔ تو اسلامی تعلیمات جو ہیں ان پر جہاں تک انسان غور کرتا چلا جاتا ہے، اس کو نظر آتا ہے کہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے حکمت سے پر ہیں۔ کوئی چھوٹی سی بات، بنیادی سی بات جو ہے وہ بھی حکمت سے خالی نہیں ہے، اور اس میں بھی گہرے مطالب جو ہیں وہ پنہاں ہیں۔ انسان کو ان پر غور کرنے کی، ان کو سمجھنے کی اور اپنانے کی ضرورت ہے۔ ناظرین کرام، آج کے اس پروگرام میں ہم اذان اور اقامت کے متعلقہ کچھ باتیں جو ہیں وہ تفصیل سے چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے رکھیں، اور اس موضوع کو ہم علماء کرام کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو جو تمہید میں نے عرض کی جیسے اذان کے متعلق، تو پہلا سوال جو ہے میں محترم حافظ مشہود احمد صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ حافظ یہ فرمائیں کہ اذان کا آغاز کس طرح سے ہوا؟ یہ شروع سے جو ہے اسلام کے ابتدائی دنوں سے حصہ رہی ہے، یہ کس وقت جا کے یہ آغاز ہوا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز جو ہے وہ تو معراج کے وقت فرض ہوئی ہے، جو 12 نوی کا واقعہ ہے۔ اس سے پہلے مسلمان نمازیں پڑھتے تھے
مکہ کی گھاٹیوں میں یا گھروں میں چھپ کر، کیونکہ مصائب کے دور تھے، دشمنوں کی طرف سے بڑی تکالیف تھیں، مسلمان کھل کے اپنے ایمان کا اظہار نہیں کر سکتے تھے، تو اکیلے اکیلے یا دو دو ہو کے وہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ جب مدینہ آئے ہیں تو وہاں پر ان کو جو ہے وہ مذہبی آزادی حاصل ہوئی ہے، اور کھل کر جو ہے وہ اپنے مذہب کا پرچار کرنا اور اعلان کرنا ممکن ہوا ہے مسلمانوں کے لیے۔ چنانچہ ہجرت کے بعد پہلی ہجری میں جو پہلی ہجری ہے اس میں یہ معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا کہ حضور جس طرح سے دوسرے مذاہب میں اپنی عبادات کے لیے لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے، جیسے آپ نے تمہید میں ذکر بھی کیا کہ بگل بجا کر یا بعض علم بلند کر کے کرتے تھے، یا بعض لوگ آگ جلا کے کیا کرتے تھے، یا بعض لوگ دف بجایا کرتے تھے، تو کوئی ہمارا بھی طریق ہو۔ تو اس پر پھر صحابہ سے مشورے کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ الصلاۃ جامعۃ کے الفاظ جو ہیں وہ کہے جائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کام کے لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مامور فرمایا۔ چونکہ آپ کی آواز میں ایک شوکت بھی تھی تو آپ اونچی جگہ پہ چڑھ کے الصلاۃ جامعۃ کے الفاظ کہتے تھے کہ نماز شروع ہونے لگی ہے، اس لیے مسجد کی طرف تشریف لے آئیں۔ انہی دنوں میں ایک انصاری صحابی ہیں جن کا ذکر احادیث میں آتا ہے، اور ان کا نام جو ہے وہ عبداللہ بن زید بیان کیا گیا ہے۔ انہوں نے ایک خواب دیکھی جس میں کسی شخص سے آپ نے اذان کے وہ الفاظ جو آج کے دور میں ہم سنتے ہیں وہی سیکھے ہیں۔ اگلے دن آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور حضور کو فرمایا کہ حضور یہ الفاظ ہیں جو مجھے خواب میں سکھائے گئے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک اشارہ سمجھا ہے اور حکم دیا ہے کہ حضرت بلال کو جا کے یہ الفاظ سکھاؤ اور وہ پھر اذان دے گا۔ تو اس بنا پر حضرت بلال نے جب اذان دی ہے تو ایک بڑا ہی دلچسپ واقعہ یہ ہوا کہ حضرت عمر جو اس وقت گھر میں تشریف فرما تھے، انہوں نے جب یہ الفاظ سنے ہیں تو دوڑے دوڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور کہا کہ کل رات مجھے بھی خدا تعالیٰ نے خواب میں یہی الفاظ سکھائے ہیں۔ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات کہی ہے جس کو زرقانی اور دیگر احادیثی کتب میں ذکر کیا گیا ہے، جس کا آنسر نے فرمایا ہے سبق بذالک الوحی، کہ خدا تعالیٰ کی وحی اس کے متعلق مجھے پہنچ گئی ہے۔ تو جس سے پتہ چلتا ہے کہ جو الفاظ حضرت عبداللہ بن زید نے دیکھے تھے وہی الفاظ خدا تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سمجھائے ہیں، اور اس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خواب میں دکھائے ہیں۔ تو یہ ہے جس سے اذان کی ابتدا ہوئی۔ تو اگر ہم تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو ہجرت کے پہلے سال میں جو اذان کا طریق جو ہم میں رائج ہے اس کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی خاص ایما اور منشا کے تحت ہوئی ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے سر، جزاکم اللہ خیر۔ اور یہ جو آپ نے الفاظ کا ان کا ذکر فرمایا کہ سبق بذالک الوحی، کہ وحی بھی اس سلسلے میں پہلے جو ہے وہ گزر چکی ہے، کہ وہ آ چکی ہے۔ وہ اس کو حضرت امام بخاری نے بھی بالکل یہ مسئلہ اسی طرح سے لیا اور بیان کیا کہ انہوں نے ایک بڑا مضبوط یہ جو ہے استدلال کیا کہ جو شرعی معاملات ہیں اس میں صرف کسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی خواب کی بنیاد پر گویا یہ امر نہیں شروع کرنے والے تھے، بلکہ جو ہے ان چیزوں کو لیا جاتا جو براہ راست اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے، وہ وحی جو ہے وہی جلی ہو یا خفی ہو، کہ واضح طور پر قرآنی احکامات کی صورت میں ہو یا اللہ تعالیٰ کے وہ الہامات آپ کے دل میں ڈالے جائیں یا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے دل میں ڈالے جائیں، تو اس کے نتیجے میں ہی حضور وہ شروع فرمایا کرتے تھے۔ خاصا اگلا سوال یہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب اذان دی جائے تو جو شخص سننے والا ہے وہ اس موقع پر کیا کہے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احادیث میں اس کا ذکر ملتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایت ہے کہ جب کوئی اذان کی آواز سنے تو وہ انہی الفاظ کو، انہی کلمات کو دہرائے جو مؤذن کہہ رہا ہے، اور یعنی جب وہ اللہ اکبر کہے تو سننے والا بھی اللہ اکبر کہے، جب وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے تو سننے والا بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے۔ تو اس کے بعد جب نماز اذان ختم ہو جائے، مکمل ہو جائے، تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد اذان کے بعد کی جو دعا ہے وہ پڑھی جائے۔ تو وہ احادیث میں آتی ہے، اس کا ذکر ہے کہ اس میں دراصل بعض احادیث میں مثلا بخاری میں ایک حدیث ہے، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا کہ جب کوئی اذان کی آواز سنے
تو وہ انہی الفاظ کو, انہی کلمات کو دہرائے جو مؤذن کہہ رہا ہے. اس کے بعد وہ مجھ پر درود بھیجے, کیونکہ حضور نے فرمایا کہ جو شخص ایک دفعہ مجھ پہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں بھیجتا ہے. اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ اس کے بعد وہ پھر میرے لیے وسیلہ طلب کرے اللہ تعالیٰ سے, جو اذان سننے والا ہے. اور حضور نے وسیلے کے متعلق فرمایا کہ یہ جنت میں ایک ایسا ایک اعلیٰ مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے مقرر کیا ہے, اور میں امید رکھتا ہوں کہ یہ مقام اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرمائے گا. اور حضور نے فرمایا کہ جو میرے لیے وسیلہ طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے. تو یہ ایک تو حدیث میں واضح طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. مسلم کی ایک روایت میں, بلکہ مسلم اور بخاری دونوں میں ہی یہ روایت ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باقی کلمات اسی طرح جو مؤذن کہہ رہا ہے اسی طرح دہرائے جائیں, اور جب مؤذن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے الفاظ پڑھے تو اس وقت جو سننے والا ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کے الفاظ دہرائے. یعنی جب وہ نماز کی طرف بلا رہا ہے, کامیابی کی طرف بلا رہا ہے, تو سننے والا یہ اقرار کرے کہ کامیابی عطا کرنا اور نماز کی توفیق ملنا اللہ تعالیٰ کی ہی دی ہوئی توفیق اور طاقت سے ہی عطا ہوتی ہے, انسان کے اپنے بس میں کچھ نہیں. گویا وہ اس بات کا اپنی کم مائگی کا انسان اور اللہ تعالیٰ کی جبروت اور اس کی طاقت اور اس کی قوت کا اظہار کرے. تو یہ ہے صرف ایک فرق کہ ان الفاظ کے وقت سننے والا جو ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے, باقی اسی طرح کلمات. تو یہ ہے. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیر. حافظ صاحب, اذان جو ہے, اذان دینا بڑے بابرکت کلمات ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ابتدا ہوئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کا حکم دیا, تو یقیناً ایک بہت بڑی نیکی ہے, ثواب کا باعث ہے, سعادت مندی ہے. اس خواہش میں, اس شوق میں یقیناً بہت سے لوگ ہوں گے جو یہ چاہتے ہوں گے کہ اذان دیں. تو اگر ایک سے زیادہ لوگ ہوں اذان دینے کے خواہش مند, تو پھر ان میں فیصلہ کس طرح کیا جائے؟ جزاک اللہ وسیم صاحب. عموماً ایسا ہوا کرتا ہے کہ جہاں مساجد ہوں وہاں پہ امام کا تقرر بھی ہوتا ہے اور مؤذن کا تقرر بھی ہوتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی یہ طریق تھا, اور جیسا ذکر کیا گیا ہے تھوڑی دیر پہلے کہ چونکہ جو سہولیات اس زمانے میں ہمیں حاصل ہیں وہ حاصل نہیں تھیں, مائک سسٹم نہیں تھا, تو ایسا شخص جس کی آواز میں شوکت ہو, جاندار ہو, بلند آواز سے, جو خدا تعالیٰ کے یہ پرشوکت الفاظ کہہ سکے, اس کو ترجیح دی جاتی تھی کہ وہ لوگوں کو اس کام کے لیے بلائے, جمع کرے, اکٹھا کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت بلال کے ذمہ یہ فرض کے ذمہ یہ بات رکھی گئی تھی کہ وہ اذان کے لیے لوگوں کو جمع کریں, اذان کے ذریعے سے لوگوں کو نماز کے لیے جمع کریں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی دور میں ایک شخص جس کا ذکر آتا ہے, زیاد بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خواہش کی کہ میں بھی اذان دینا چاہتا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اعزاز بخشنے کے لیے جو اس وقت کے مؤذن مقرر تھے ان سے کہا کہ آپ جو ہیں انہیں موقع دیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر پھر انہوں نے اذان دی. اور جب اقامت کا وقت آیا تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اذان دی ہے اقامت بھی وہی کہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی خواہش مند ہو تو وہ امام وقت یا جو بھی امام ہے یا جو بھی صاحب علم ہے, منتظم ہے, اس کی اجازت سے وہ اذان دے سکتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ ذکر کیا ہے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے, ان کو علم ہو جائے کہ اذان دینا اور پہلی صف میں بیٹھنا کس قدر بابرکت امر ہے اور کس قدر خدا تعالیٰ کے نزدیک قرب کا موجب ہے, تو لوگ اس کے لیے قرآن اندازی کریں. تو چنانچہ صحابہ نے بھی پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات پر عمل کیا ہے. بخاری میں حضرت امام بخاری نے ایک بات ذکر کی ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کو ایک دفعہ یہی معمہ پیش آ گیا کہ اذان دینے کے لیے بہت سارے لوگ خواہش مند تھے. تو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جو الفاظ تھے کہ قرآن اندازی کی جائے, اس کے تحت قرآن اندازی کی, اور پھر خدا تعالیٰ کے منشا کے تحت جس کے لیے بھی اعزاز سامنے آیا اس نے پھر اذان دی, اور یوں یہ معاملہ حل ہوا. تو قرآن اندازی کی جا سکتی ہے کہ اگر زیادہ لوگ ہوں تو پھر جس کو خدا تعالیٰ چاہے وہ آئے اور پھر اذان دے. جی ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ, جزاکم اللہ. خان صاحب, جب اذان دی جا رہی ہو تو اس دوران بات چیت کرنے کے متعلق کیا ہدایت کی جا سکتی ہے, نہیں کی؟ اذان کے وقت بات چیت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے,
لیکن فقہا نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ آذان کا تقدس جو ہے وہ قائم رہنا چاہیے، اور کوئی ضروری اور اہم بات ہو رہی ہے تو اسے جاری رکھا جا سکتا ہے، وہ کی جا سکتی ہے، دینی باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن غیر ضروری اور لغو باتیں جو ہیں وہ آذان کے تقدس کو پامال کرنے والی ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس قسم کا ایک دو واقعات بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں بھی ہمیں ملتے ہیں۔ ایک موقع پہ حضور کی خدمت میں کچھ باہر سے لوگ آئے ہوئے تھے اور حضور سے بعض سوال پوچھ رہے تھے، مجھ عرفان تھی گویا، اور اس میں حضور جواب عطا فرما رہے تھے۔ تو ایک سوال کا جواب حضور عطا فرما رہے تھے اور اس دوران اذان ہو گئی، تو حضور نے جب اپنا سوال ختم کیا تو اذان جاری تھی اس وقت، تو سوال کرنے والے خاموش ہو گئے۔ تو اس پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہ جو مہمان تھے، انہیں یہ فرمایا کہ اذان کے دوران بات کی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، آپ جو سوال پوچھنا چاہتے ہیں وہ پوچھ لیں۔ اور اس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بہت پرحکمت بات بیان فرمائی، وہ میں حضور کے ہی الفاظ میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس میں حضور فرماتے ہیں، جب وہ خاموش ہو گئے تو حضور نے فرمایا کہ اذان میں باتیں کرنی منع نہیں ہے، آپ اگر کچھ اور بات پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ لیں، کیونکہ بعض باتیں انسان کے دل میں ہوتی ہیں اور وہ کسی وجہ سے ان کو نہیں پوچھتا، اور پھر رفتہ رفتہ وہ برا نتیجہ پیدا کرتی ہیں۔ جو شکوک پیدا ہوں ان کو فوراً باہر نکالنا چاہیے، یہ بری غذا کی طرح ہوتی ہیں، اگر نہ نکالی جائیں تو سوء ہضمی ہو جاتی ہے، یعنی بد ہضمی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے کچھ جو ضروری باتیں ہو رہی ہیں، دینی باتیں ہیں، ان کے اذان کے وقت کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن وہی بات جو فقہا نے لکھی کہ اس کے تقدس کو بہرحال مقدم رکھنا چاہیے کہ کوئی لغو بات اور کھیل کود نہ ہو، بلکہ وہ اگر کوئی دینی اور اہم بات ہو رہی ہے تو کوئی حرج کی بات۔ جی ٹھیک ہے، ہاں سر، جزاکم اللہ، شکریہ۔ حافظ صاحب، پچھلے دنوں ہمیں ایک سوال بھی اسی طرح کا موصول ہوا تھا، اسی ٹاپک سے متعلق، تو وہ بھی ہم نے رکھا ہوا ہے کہ محمد ایوب قمر صاحب نے ربوہ سے ہم سے یہ پوچھا تھا، کہتے ہیں کہ اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ کا کیا مطلب ہے، اور کیا یہ الفاظ شروع سے ہی اذان کا حصہ رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں پہلے حصے کا جواب دیتا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم کا مطلب ہے کہ جو نماز ہے وہ نیند سے بہتر ہے، اور یہ الفاظ جو ہیں وہ فجر کی نماز کے لیے مختص کیے گئے ہیں جو اضافہ ہے، باقی جو 4 نمازیں ہیں ان میں اس کو شامل نہیں کیا گیا۔ قرآن کریم کا بھی بیان ہے کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، اور بالخصوص جو وسطی نمازیں ہیں جو کسی کام کے درمیان حائل ہوں ان کی بالخصوص حفاظت کرو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ نیند کے درمیان یہ نماز آ رہی ہے تو ان الفاظ کو جو ہے وہ بڑھایا ہے تاکہ لوگوں کو ایک دفعہ پھر تذکیر ہو، جیسے قرآن کریم بھی فرماتا ہے فذکر ان الذکری تنفع المؤمنین، کہ نصیحت مومنوں کو فائدہ دیا کرتی ہے۔ تو جب یہ کہا جائے کسی کے کان میں یہ آواز پڑے کہ نماز جو ہے وہ نیند سے بہتر ہے، تو اگر وہ سویا بھی ہو تو بہرحال یہ الفاظ جو ہیں اس کو اٹھانے کا، اس کو جھنجھوڑنے کا موجب بن سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی دور میں یہ الفاظ جو تھے وہ اذان میں شامل کیے گئے ہیں۔ ایک صحابی جن کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ وہ مکہ میں اذان دیں، وسلم نے ان کو اذان کے الفاظ سکھائے ہیں ان کی خواہش پر، اور جب وہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، ان کا نام ابو محذورہ احادیث کے الفاظ میں مذکور ہے، وہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور درخواست کی کہ حضور مجھے اذان سیکھنے کا شوق ہے، آپ مجھے اذان کے الفاظ سکھائیں۔ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان کے الفاظ ان کو سکھائے ہیں۔ مزید یہ فرمایا کہ جب حی علی الفلاح کہہ دو تو اس کے بعد فجر کی نماز میں الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ کر دو اور 2 دفعہ اس بات کو دہراؤ۔ تو اس حدیث سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی اپنے دور میں ہی ان الفاظ کو اذان میں بالخصوص فجر کی اذان میں شامل فرمایا ہے۔ اور جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرف توجہ ہوئی ہے اس کے بارے میں یہ ذکر مذکور ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ انہی الفاظ کے ذریعے سے لوگوں کو جگا رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات بہت پسند آئی، تو پھر اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو، ان الفاظ کو فجر کی اذان میں شامل کر لو۔
اور جیسے کہتے ہیں کہ الحکمت ضالۃ المؤمن، کہ جو بھی حکمت کی بات ہے، پر حکمت بات ہے، وہ مومن ہی کی گمشدہ میراث ہے، اور جہاں کہیں بھی ہو آن نے فرمایا ہے مومن کا کام ہے کہ اس کو اختیار کر لے۔ تو اس بات کو آن وسلم نے پسند فرمایا اور پھر اس کو اذان کے اندر شامل کر لیا گیا، اور تب سے اب تک اور تا قیامت انشاءاللہ اذان اسی طرح سے ہی دی جائے گی فجر کی۔ جی بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور یہ سلسلہ جاری ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ اور دیکھیں کہ جہاں کہیں جو ہے وہ یہ عالم تھا کہ نماز جو ہے ان کو چھپ کر پڑھنی پڑتی تھی، اذان نہیں دے سکتے تھے، جو ہے وہ سختیاں تھیں، تنگیاں تھیں، آج اللہ تعالیٰ نے اس برگزیدہ نبی کے ماننے والوں کو ساری دنیا میں پھیلا دیا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ زمین کرۂ ارض پر جو ہے وہ کوئی ایسا وقت نہیں گزرا ہوتا تقریباً کہ جس میں اذان نہ ہو رہی ہو، کسی نہ کسی جگہ جو وقت کی تبدیلی ہے اس کے لحاظ سے، کہ ایک کونے سے شروع ہو کے جو ہے وہ مسلسل ایسی صورتحال تقریباً رہتی ہے کہ ہر وقت جو ہے یہ بابرکت الفاظ جو ہیں اور پرشوکت اعلان جو ہے وہ زمین پر ہو رہا ہوتا ہے۔ اگلا سوال یہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر نماز کا وقت ہو چکا ہو تو مقتدیوں کو نماز کے لیے کس وقت کھڑا ہونا چاہیے؟ مقتدیوں کو نماز کے لیے اس وقت کھڑا ہونا چاہیے جب امام نماز پڑھانے کے لیے آ جاتے ہیں اپنی نماز کی جگہ پہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی واضح طور پہ جو ایک ہدایت فرمائی امام کی بابت، فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ، کہ امام اس لیے مقرر کیا جاتا ہے تاکہ اس کی پوری طرح اقتداء اور پیروی کی جائے۔ اور حضور نے فرمایا کہ جب وہ سجدہ کرے تو سجدہ کرو، جب وہ رکوع کرے تو وہ رکوع کرو، جب وہ قیام کرے تو قیام کرو۔ اسی طرح اس میں بھی گویا اس میں اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ جو شخص امام سے پہلے اپنا سر اٹھاتا یا سجدہ رکوع میں لے کے جاتا ہے، اللہ اسے گدھے کا سر بنا دے، گویا اس کو ناپسند فرمایا حضور نے۔ تو اس لیے امام کی پوری اقتداء کی ہدایت فرمائی۔ حضور نے اپنی ذات کے متعلق فرمایا کہ صحابہ کو فرمایا کہ لا تقوموا حتی ترونی، کہ جب تک میں نماز کی جگہ پہ آ نہ جاؤں اس وقت تک کھڑے نہ ہوا کرو۔ اور اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر ہم جاتے ہیں، آپ کی حیات مبارکہ کو دیکھتے ہیں تو مسجد نبوی اس زمانے میں چھوٹی سی ایک مسجد تھی، اور اس کے ارد گرد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرات تھے، حضور کے ازواج کے، تو حضور انہی میں سے تشریف لایا کرتے تھے۔ تو جب اس میں سے باہر تشریف لاتے تھے تو اپنی بالکل مسجد کی جگہ پہ محراب کے قریب سے حضور کا دروازہ تھا تو وہ محراب میں پہنچ جاتے تھے۔ تو اس لیے گویا حضور نے فرمایا کہ جب میں اپنی نماز پڑھانے کی جگہ پہ آ جاؤں تب کھڑے ہوا کرو۔ تو گویا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی واضح ہدایت فرمائی کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ امام ابھی نہیں آیا، یا امام کو اس میں یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ایک لحاظ سے تھوڑا سا اسے یہ حق دیا ہے کہ امام جب آ جائے تو پھر مقتدیوں کو نماز کے لیے کھڑا ہونا چاہیے۔ اس زمانے میں گھڑیاں نہیں تھیں، آج اگرچہ گھڑیاں وغیرہ ہر چیز وقت کا پتہ چل جاتا ہے، تو پھر بھی امام کا انتظار اس کا حق بنتا ہے۔ تو جب وہ آ جائے تو اس وقت مقتدیوں کو کھڑا ہونا چاہیے، نہ یہ کہ وہ اٹھ کے ہر کوئی توجہ دلا رہا ہو کہ جی نماز کا وقت ہو گیا ہے نماز پڑھائیں۔ تو جب امام آ جائے تو اس وقت نماز کے لیے کھڑا ہوا جائے۔ بالکل، بعض لوگ بعض دفعہ یہ کسی دیکھنے میں آتا ہے کہ گھڑی پر نماز کا وقت ہو گیا تو کوئی دوست ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہی کھڑے ہو گئے ہیں، اور ان کے اس کھڑے ہونے سے بے چینی کا اظہار ہو رہا ہے کہ جی نماز کا وقت ہو گیا تو ہو کیوں نہیں رہی۔ تو یہ حدیث کی روح سے جیسے آپ نے بیان فرما دیا کہ جب امام آ جائے اور اس کو اپنی مصلی کی جگہ پر دیکھ لیں تو اس وقت جو ہے مقتدیوں کو کھڑا ہونا چاہیے، اور اس میں کسی قسم کی بے چینی کا کوئی اظہار جو ہے وہ نہ ہو۔ حافظ صاحب یہ فرمائیں کہ اذان اور اقامت کے درمیان کتنا فرق ہونا چاہیے، اور اقامت کی آواز سن کر کیا انسان کو جلدی جلدی نماز کے لیے پہنچنا چاہیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور حضرت امام بخاری نے اس حدیث کو اپنی صحیح میں درج فرمایا ہے۔
وسلم کے الفاظ ہیں کہ بینہ کلی اذانین صلاۃ لمن شاء، کہ دونوں جو اذانیں ہیں یعنی اذان اور جو اقامت ہے، ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ نماز کا وقت ہے اس کے لیے جو چاہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، بلکہ 3 دفعہ فرمایا ہے۔ تو جس سے پتہ چلتا ہے کہ بہرحال اذان اور اقامت کے درمیان اتنا فرق ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ نماز پڑھنا چاہے، نفل پڑھنا چاہے تو وہ نفل ادا کر سکتا ہے۔ مزید یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں نماز کے لیے تو آواز بلند کر کے بلایا جاتا تھا، تو اگر ایک صحابی جو ہیں وہ مسجد کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں اور اذان کے لیے بلا رہے ہیں، یا کسی اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کر اذان کہہ رہے ہیں اور لوگوں کو نماز کے لیے بلا رہے ہیں، گھڑیاں تو نہیں ہوتی تھیں، تو اسی سے اندازہ لگا کر لوگ جو ہیں وہ مسجد میں آیا کرتے تھے نماز پڑھنے کے لیے۔ تو بہرحال اتنا وقت تو بہرحال ہوگا کہ ایک شخص جس تک اذان کی آواز پہنچی ہے تو وہ اپنے گھر سے جو ہے وہ مسجد تک آئے، تو اس میں جتنا بھی وقت مناسب نظر آتا ہے وہ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا تھا، اور اس میں ایمان بھی یہی تھا کہ جو پہلے آ گئے ہیں وہ اپنا وقت ذکر الہی میں صرف کریں اور نوافل میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں، نہ یہ کہ باتوں میں اپنا وقت ضائع کریں۔ پھر یہ ہے کہ یہ لازمی نہیں ہے کہ ایسا ہی ہو، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سارے لوگ جمع ہیں، امام بھی موجود ہے، تو اس وقت جو ہے وہ اقامت کہی جا سکتی ہے، اذان دی جا سکتی ہے، اقامت کی جا سکتی ہے۔ تو یہ کوئی ایسی لازمی بات نہیں ہے کہ ہر صورت میں ایسا ہی ہونا ہے، اتنا وقفہ ضروری ہے یا اتنا کوئی معین وقت جو ہے وہ ضروری ہے، جو ہے وہ آپ نے بیان فرمایا کہ جس طرح حدیث میں عام طور پر طریق ملتا ہے، اور بوقت ضرورت جو ہے وہ دوسری صورت بھی ہے کہ اذان دے کے تو اقامت کہی جا سکتی ہے۔ جی بالکل، جزاکم اللہ صاحب، بہت شکریہ۔ خان صاحب، کیا اقامت کہی جانے کے بعد امام سے کوئی بات کی جا سکتی ہے؟ سم صاحب، جہاں تک امام کا بات کرنے کا تعلق ہے تو امام تو اقامت کہی جانے کے بعد بات کر سکتا ہے۔ احادیث میں اس بارے میں بڑی وضاحت سے یہ بات ملتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک موقع پر نماز عشاء کا وقت تھا اور اقامت کہی گئی، تو اس کے بعد حضور اقامت کہی جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے ساتھ کافی لمبی دیر گفتگو فرماتے رہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ اتنی لمبی گفتگو تھی کہ حتیٰ نام القوم، کہ یہاں تک کہ کچھ لوگ سو گئے اس انتظار میں۔ تو پھر جب حضور کی گفتگو مکمل ہوئی پھر حضور نے نماز پڑھائی، تو بہت اس سے محسوس ہوتا ہے یقیناً وہ بڑی اہم اور کوئی ضروری بات تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت کرنا چاہتے تھے۔ تو اس لیے اقامت کہی جانے کے بعد امام کو یہ حق ہے، اس کو یہ اختیار ہے کہ اگر وہ بات کرنا چاہے کسی سے تو وہ کر سکتا ہے۔ باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کیا مقتدی بھی یہ بات کر سکتے ہیں، تو وہی بات کہ اگر کوئی نہایت اشد ضروری بات ہے جس کو امام کو بتانا بہت ضروری ہے اس کا، تو پھر وہ کر سکتا ہے، لیکن اپنی ذاتی غرض یا ذاتی باتیں کرنے کی جو ہے وہ بہرحال ایک اس کا تقدیس اور اس کا ایک تقدس ہے نماز اور اقامت کا، تو وہ اگر کہی جا چکے اور امام نماز کے لیے کھڑا ہے تو اس میں اگر کوئی ایسی بات ہے جو امام کو بتانی ضروری ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، مقتدی بھی وہ بات بتا سکتا ہے۔ حافظ صاحب، اسی سے ملتی جلتی ایک کیفیت کا پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اقامت کہی جانے کے بعد اور صفیں بن چکنے کے بعد امام کسی غرض سے مسجد سے باہر جا سکتا ہے؟ اور دوسرا حصہ معاف کیجیے گا، پچھلے سوال میں نے آپ سے پوچھا لیکن آپ میرا خیال جواب دینا چاہتے ہوں گے، بات آگے کہیں چلی گی کہ اقامت ہو چکی ہو تو انسان کو جلدی بھاگتے ہوئے آنا چاہیے، کیا اسلام نے کیا رہنمائی کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ضمن میں بیان فرمایا ہے، اور حدیث کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ جب اقامت ہو جائے تو فلا تأتوها وانتم تسعون، دوڑتے ہوئے نہ آؤ، بلکہ آنسر نے فرمایا واتوها وانتم تمشون، جو تمہارا ایک نارمل طریق ہے آنے کا، چل کے آنے کا، اس طرح آؤ۔ اور آنسر نے فرمایا فما ادرکتم فصلوا، بس جو حصہ تمہیں مل جائے نماز کا اس کو پڑھ لو، وما فاتکم فاتموا، اور جو حصہ رہ جائے اس کو بعد میں پورا کر لو۔ اور حدیث میں ہے کہ علیکم بالوقار والسکینہ،
کہ نماز کے لیے آؤ تو پھر وقار اور تسکین کے ساتھ، سکینت کے ساتھ آؤ، بھاگم دوڑ نہ ہو، وگرنہ اس سے یہ بھی ایک احتمال ہے کہ اگر تم دوڑ رہے ہو تو تمہاری قدموں کی چانپ سے جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کی نماز بھی ڈسٹرب ہوگی۔ اور جو دوسرا سوال آپ نے کیا ہے جس میں یہ پوچھا گیا ہے کہ امام جو ہے وہ اقامت کے بعد جا سکتا ہے مسجد سے باہر، تو اس ضمن میں ایک حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز پر مصلی پر تشریف لائے ہیں اور اقامت کہی گئی ہے، اور جب وسلم تکبیر کہنے لگے ہیں تو وسلم کو ایک بات یاد آئی ہے، تو وسلم اس غرض سے جو ہے وہ اپنے گھر تشریف لے گئے ہیں، اور جب واپس آئے ہیں تو صحابہ جنہوں نے دیکھا ان کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں میں پانی کی نمی تھی اور لگتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ غسل فرمانے گئے ہیں۔ تو اس سے گویا یہ استدلال ہوتا ہے کہ اگر کوئی ضرورت ایسی پیش آتی ہے، امام یہ سمجھتا ہے تو وہ اس غرض کے لیے نماز سے متعلقہ جو کوئی ایسی غرض ہے اس کے لیے باہر جایا جا سکتا ہے۔ حافظ صاحب ایک آخری حصہ جلدی سے یہ بھی کہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے کہ کیا اذان دیے بغیر نماز ہو سکتی ہے؟ اس بارے میں 3 طریق ہیں جن کو مد نظر رکھا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اذان دی جانی چاہیے۔ وسلم کا اس بارے میں ارشاد ہے کہ اذا حضرت الصلاۃ فلیؤذن لکم احدکم، کہ جب نماز کا ٹائم آئے تو تم میں سے کوئی ایک شخص جو ہے وہ اذان دے۔ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دور میں ایک وقت ایسا آیا کہ حضور گرداسپور کا سفر کر رہے تھے اور تمام احباب اس وقت موجود تھے، تو جب نماز کا وقت آیا ہے تو حضور نے فرمایا ہے کہ اقامت کو نماز شروع کریں گے۔ تو کسی نے کہا کہ حضور اذان ہو جائے پہلے، تو حضور نے فرمایا ہے، حضرت مسیح نے فرمایا ہے احباب تو جمع ہیں، کیا ضرورت ہے؟ تو جو مقصد ہے اذان دینے کا، لوگوں کو جمع کرنے کا، وہ تو پہلے سے ہی حل ہوا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر احباب موجود ہوں تو پھر ضرورت نہیں ہے کہ اذان لازمی دی جائے، اقامت سے ہی اکتفا ہو سکتا ہے۔ دوسری حالت یہ ہے کہ انسان اگر اکیلا نماز پڑھ رہا ہے اور اکیلی ہی پڑھنی ہے اس نے نماز، تو پھر بھی اذان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آخری جو بات ہے، جو آخری طریق یہ ہے کہ اگر فتنے کا، فساد کا ڈر ہو کہ اذان دینے سے کچھ مصائب آ جائیں یا کچھ مشکلات درپیش آئیں، تو قرآن کریم کا جو حکم ہے کہ لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ مثلاً سکھوں کے دور میں مسلمانوں پر اذان پر پابندی تھی، تو اذان دے کر اپنے لیے ایک فساد پیدا کر لینا اور ایک تکلیف کا موجب اپنے لیے، پریشانی کا موجب اپنے لیے پیدا کر لینا، یہ مناسب نہیں ہے۔ اور یہی بنا ہے کہ جو جماعت احمدیہ کی پاکستان میں پابندی ہے کہ اذان نہ دی جائے، تو فتنے کے، شر کے جو ہے وہ اس سے بچاؤ کے لیے جماعت جو ہے وہاں پر اذان نہیں دیتی، بلکہ اقامت کے ذریعے سے ہی نماز شروع کر لی جاتی ہے۔ اور یہ ہمیں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کی سیرت سے بھی ملتا ہے کہ وہ بھی لمبا عرصہ جو ہے کہ اس طرح، اور جب تک کہ اس کا وہ حکم بھی نہیں ہوا تھا تو بغیر اس کے اذان کی نماز پڑھتے رہے جو ہے وہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ اس لیے اس طرح کے بنیادی ارکان میں سے نہیں ہے کہ جس سے نماز کی صحت پر جو ہے بذات خود کوئی فرق پڑتا ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بابرکت اور باعث ثواب یہ چیز ہے، لیکن ایک مسئلے کے طور پر ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر نہیں ہے تو پھر بھی نماز جو ہے اٹسیلف اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا، نماز جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ جزاکم اللہ خیر جزا دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ناظرین کرام، اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر جو ہے نئے سوالات جو ہیں ان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اسامہ کریم صاحب نے بیلجیم سے، محمد عبدالرشید صاحب نے پٹنی لنڈن سے، اور جو ہے صباح الدین احمدی صاحب نے، عطاء الفاتر صاحب اور سعید جٹ صاحب نے، ان لوگوں کے سوالات ہمارے پاس ہیں، انشاءاللہ ان پر بات کریں گے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔